کہ امام اگر غلطی کرے اور پیچھے کوئی نہ بتا سکے تو جو نماز سے باہر کو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ بتائے تو کیا نماز خارج ہو جاتی، فاسد ہو جاتی؟ نہیں، باہر والے کو ویسے تو انٹریکشن اس کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اگر باہر والا بتاتا ہے تو یہ فقہ حنفی والوں نے ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ نماز جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی۔ کیوں فارغ ہو جائے گی؟ خام خواہ آپ نے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، باہر والا بھی بتا دے تو کوئی فارغ نہیں ہوگی۔ اور دوسرا اصل ایشو میں آپ کو بتاؤں کہاں ہوا ہے، یہ جو سامع ہے نا، ہمیشہ ان کی منزل آپ کو پتا ہے اس پڑھانے والے سے کمزور ہوتی ہے۔ جی جی، جو کمزور ہوتا ہے اسے سامنے بنایا جاتا ہے۔ اور منو دسو نیلے دے دہلا، صحیح بات، نیلے میں دہلا۔ اب مجھے بتائیں، جب سامع کمزور والے کو بنایا جاتا ہے اور وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ امامت کروا سکے تو کہتے ہیں تو سامع بن جا، انہوں نے پھر غلطیاں کی کرنی ہیں۔ اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ مصحف ہاتھ میں پکڑے۔ فقہ حنفی نے جہاں مار کھائی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں مصحف آپ نے ہاتھ میں پکڑا، اس سے ایک لفظ بھی پڑھا آپ کی نماز فاسد۔ اب ان کو کون بتائے کہ بخاری میں لکھا ہے کہ زکوان ایک غلام تھا سیدہ عائشہ کا جو رمضان میں قیام اللیل کرواتا تھا مصحف ہاتھ میں پکڑ کے۔ امام بخاری نے باقاعدہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا اور اس کی پوری سند المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے۔ تو صحابہ کرام تو یہ کرتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک موجود ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مصحف پڑھ کے امامت کرواتا تھا، وہاں پہ کہ صحابہ کرام سامع ہوتے تھے، قرآن کو ہاتھ میں پکڑتے تھے، کوئی ڈیسک رکھا ہوتا تھا سجدے میں جاتے وقت اس کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ نہ بھی رکھیں آپ، اگر زمین پہ بھی رکھتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بس اس کو پاؤں نہ ٹچ کریں، آپ تولیہ کوئی رکھ لیں فولڈ کر کے، کوئی تکیہ رکھ لیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ رسپیکٹ تو وہ اللہ تعالیٰ نے جانچنی ہے کہ کسی کے اندر کتنی ہے۔ تو یہ جو مسئلہ انہوں نے گھڑا ہے کہ آپ مصحف پکڑ نہیں سکتے۔ آپ سعودی عرب میں جائیں، آپ دیکھیں رمضان میں لوگوں نے مصحف پکڑے ہوتے ہیں، یہ مصحف اگر انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں نا، نہ امام غلطی کھاتا اور نہ ہی سامع جو ہے وہ اس طرح چیپلی اسے آگے بھاگنے دیتا۔ اور اب تو اس سے بھی اگلا ورژن آ گیا، اسمارٹ فون ایئر فلائٹ موڈ میں لگائیں، آپ وہ کھولیں، رمضان میں تراویح کو انجوائے کریں۔ ہم اپنے دوستوں کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں انسانی دماغ پیرل میں صرف 2 کام کر سکتا ہے، تیسرا وہ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ 2 کام آپ کریں، جب وہ قرات کر رہے ہیں آپ عربی پہ نظر رکھیں، نیچے نیچے اردو دیکھتے جائیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں پوری نماز میں آپ کو وسوسہ ہی نہیں آئے گا، تیسرا کوئی چیز وہ دماغ سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو پیرل میں آپ کا قرآن بھی کور ہوگا۔ یقین کریں جو 1.5 گھنٹے کی تراویح آپ کو لگتا ہے کہ 1.5 سال کی ہوگی ہے نا، آپ کہیں گے یہ فوراً ختم ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے قرآنک عربی اچھی آتی ہے، یعنی میں قرآن کا ترجمہ کہیں سے بھی کر لیتا ہوں۔ حدیث والی عربی جو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح یوز ٹو نہیں ہو، تو میں تو اتنا انجوائے کرتا ہوں قرآن سننے کو۔ میں کہتا ہوں کوئی اچھا پڑھنے والا ہو پوری رات سناتا رہے، انٹرسٹ نہیں لوز ہوتا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ کا انٹرسٹ لوز نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ رکوع کا انتظار کرتے ہیں نا تراویحوں میں، وہ ٹھیک کرتے ہیں بیچارے، ان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ ہاں، ایک تو انہیں ان کا ترجمہ نہیں پتا، پلس عربی بھی نہیں نہ سمجھ آ رہی، یعلمون تعلمون ہے نا۔ ہمارے محلے میں ایک مسجد تھی، وہ حافظ قرآن پورا مہینہ 2-4 صورتیں ہی نا آگے پیچھے کر کے انہیں سناتا رہا، اور وہ خوش تھے کہ ہمارا قرآن چل رہا ہے۔ لیکن اس کی عقل مندی تھی، اس نے سورہ یاسین سورہ ملک نہیں پڑھی، ورنہ تو پکڑا جاتا نا۔ ہاں، اسے بھی پتا تھا کہ بس یہ اس طریقے سے میں کام چلاؤں۔ اور آپ دیکھیں یہ حافظ قرآن کتنے شاطر ہوتے ہیں، یہ اتنی سپیڈ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ صورتیں آتی ہیں نا جو عوام کو آتی ہیں، ادھر آپ دیکھیں یہ کتنا آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں۔ ہاں، ان کی چلاکیاں آپ کبھی غور کریں، انہیں پتا ہے کہ یار یہاں تو سارے کہیں گے کہ چلو یار یہ تو سانو صورت آندی سی، یہ تو پتا لگے کہ میں پڑھتا ہے، لیکن انہیں نہیں پتا لگتا۔ ٹھیک ہے، اس لیے نا وہ پھر کہتے ہیں آہستہ پڑھو آہستہ پڑھو، تاکہ اس چیز کو ہم اویل کریں کہ یار ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ صورتیں گزرتی ہیں پھر دڑ دڑ کر کے نا آگے چلتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ قرآن کی توہین ہے۔ قرآن میں واضح حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو آپ نے ٹھہر کر پڑھنا ہے، عربی لہجے میں پڑھنا ہے، اسے معروف عربی میں پڑھنا ہے۔ ویسے آپ مجہول عربی عام حالت میں بول سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد، لیکن صلی لفظ ہے، لیکن یہ چل جائے گا۔ لیکن قرآن میں لام زیر لے نہیں آپ پڑھیں گے، لام زیر لی ہی پڑھیں گے۔ تو یہ سیکھنا ضروری ہے۔ اور اب ماشاءاللہ یہ سوشل میڈیا کی برکت سے اور عرب کاریوں کی ویڈیوز دیکھنے کی برکت سے لوگوں نے بڑا امپروو کیا، اور قرات کا ایک دور ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے تو آپ کو کوئی قاری ملتا تھا، اب تو ماشاءاللہ پوری طرز لگاتے ہیں لوگ، اور ایک پورا پیراڈائم شفٹ ہو گیا اللہ کے فضل سے۔